أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی، دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور آخرت مرنے کے بعد آنے والی زندگی یہ حقیقت ہے۔ یہاں ساری چیزیں دھوکے کا سامان ہے، آدمی اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ سورج کو اتنا بڑا دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس میں سے روشنی نکلتی ہے، ساری دنیا کو روشن کرتا ہے یہ سورج، اور سورج کی اپنی روشنی سمجھ کر کچھ لوگ اس دھوکے میں پڑ گئے کہ بھائی سورج کی پوجا کیا کرو، سورج کی عبادت کرو۔ تو کچھ لوگ سورج کے دھوکے میں پڑ گئے کہ بھائی اس کو پوجنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو سورج کے پوجنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ لوگ سورج سے دھوکہ کھا گئے اور سمجھے کہ یہ سورج کی اپنی روشنی ہے اور اپنا کمال ہے کہ ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، لہذا سورج کو خوش کرو، اس کی خوشامد کرو۔ کچھ لوگ ستاروں اور سیاروں کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی بڑی تاثیر ہے دنیا میں، اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی زمین کے دھوکے میں ہے، سمجھتے ہیں کہ زمین بڑا نفع دینے والا ہے، اپنے اندر سے غلہ نکالتا ہے، یہ بڑے نفع کی چیز ہے۔ تو زمین کے پیچھے پڑ گئے، اس کے لیے لڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ زمین جس کے قبضے میں ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ تو بھائی لڑتے ہیں زمین پر قبضہ جمانے کے لیے، یہ کہتا ہے میں قبضہ کروں، وہ کہتا ہے میں قبضہ کروں۔ تو اس زمین کو لے کر جھگڑتے ہیں لوگ، زمین کے دھوکے میں آ گئے۔ حالانکہ زمین کوئی نفع نہیں دیتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا خود سے۔ اسی طرح ایک درخت ہے، پھل دیتا ہے، تو لوگ اس درخت کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ درخت تو پھلدار ہے بہت، یہ مجھے چاہیے، ہر ایک کہتا ہے مجھے چاہیے، تو آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ مال، پیسے، اس میں بھی بڑے دھوکے کھا جاتے ہیں لوگ۔
سمجھتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس مال ہوگا اس کی زندگی کامیاب ہوگی، لہذا مال حاصل کرنے کے لیے تاجر لوگ تجارت کرتے ہیں، اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیسے مال حاصل کریں اس کی فکر ہوتی ہے۔ ایک چور کو بھی یہ دھوکہ ہے کہ مال سے کچھ ہوتا ہے، اس لیے چور یوں کہتا ہے، اے تاجر لوگ، تم تکلیف اٹھا کے مشقت کر کے خوب مال کماؤ اور مال جماؤ، ہم رات کو چپکے سے تمہارا مال چرا دیں گے۔ تو ایک تاجر اپنے مال میں کامیابی دیکھتا ہے اور ایک چور بھی مال میں اپنی کامیابی دیکھتا ہے، تو سب دھوکے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی ساری چیزیں دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور۔ اب اس دھوکے سے انسانوں کو نکالنے کے لیے کہ انسان اس دھوکے میں نہ پڑے، اس لیے کہ جو آدمی دھوکے میں پڑتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ خسارے میں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کو کہے کہ چلو تمہیں مٹھائی کھلاتا ہوں، حالانکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ یوں چاہتا ہے کہ آپ کو کہیں لے جا کے خوب مارے، لیکن آپ دھوکہ کھا گئے۔ آپ نے سمجھا کہ بھائی وہ مٹھائی کھلائے، آپ اس کے ساتھ چل دیے۔ کیا بھائی مٹھائی کھاؤ گے یا مار کھاؤ گے؟ تو اسے تو دھوکہ دیا ہے، مارنے کے لیے آپ کو لے جا رہا ہے، مٹھائی کا دھوکہ دیا۔ اب جو آدمی دھوکے میں پڑتا ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے، وہ خسارے میں ہوتا ہے، نقصان میں ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آگ کی بڑی طاقت ہے، یہ سب کچھ جلا کے ختم کر دیتا ہے، تو اس آگ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگ آگ کے خوشامد کرنے لگ گئے اور آگ کی عبادت کرنے لگ گئے، پوجا کرنے لگ گئے۔ دو بھائی تھا، وہ آتش پرست تھے، آگ کے پجاری تھے۔ بہت دنوں تک انہوں نے آگ کی پوجا کی اور آگ کی عبادت کی۔ ایک مرتبہ دونوں نے سوچا کہ بھئی اتنی مدت سے ہم آگ کو پوج رہے ہیں، آگ کی خوشامد کر رہے ہیں، آگ کے سامنے سر ٹک رہے ہیں، آیا اس کی آزمائش ہونی چاہیے، آگ ہم سے راضی ہو گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو کیسے آزمائش ہو کہ بھئی ہم دونوں بھائی آگ میں ہاتھ ڈالے، اگر آگ نے ہمارے ہاتھ کو جلا دیا تو سمجھیں گے کہ بھائی یہ آگ راضی نہیں ہوئی اب تک، اگر نہیں جلایا تو سمجھیں گے کہ بھائی آگ ہم سے راضی ہو گئی۔ دونوں نے ہاتھ ڈالا، دونوں کا ہاتھ جل گیا، تو کہنے لگے کہ بھائی، ایک کہنے لگے افسوس، اتنا زمانہ اور اتنی مدت ہم نے تمہاری عبادت کی اور تم اب تک راضی نہیں ہوئے ہم سے۔ دوسرے بھی یہی کہنے لگے۔ اب ایک بھائی کہنے لگے کہ بھائی اس آگ کی پوجا ہم نہیں کریں گے، یہ آگ کی پوجا سے کوئی فائدہ نہیں، یہ آگ کا راضی نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا نہیں بھائی، ہمارے باپ دادا اس آگ کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ابھی ہم موت تک اسی کی پرستش میں لگے رہیں گے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، کہ حقیقی معبود کون ہے اس کی تلاش میں لگے گی۔ چنانچہ وہ تلاش میں لگ گئے، اس کو اسلام مل گیا، اس کو اسلام مل گیا۔
اور یہ آگ میں آگ کی پرستش میں لگے رہے، یہ گمراہ رہے، یہ دھوکے میں پڑے رہے. تو دنیا کی ساری چیزیں دھوکہ دیتی ہیں. یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے. اس دھوکے سے انسان کو نکالنے کے لیے انسان دھوکے میں نہ پڑے. اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو بتلائیں کہ یہ سب دھوکے کا سامان ہے. سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے بھی یہی بتایا کہ بھئی دنیا دھوکے کا سامان ہے. اب اس دھوکے کے سامان سے کیسے بچیں؟ دھوکہ سے کیسے بچیں؟ اس کا بھی کوئی طریقہ ہوگا. وہ طریقہ کیا ہے؟ تو وہ طریقہ یہ ہے، ایک کلمہ پڑھ لو، دنیا کی ان ساری چیزوں کے دھوکے سے تم بچ جاؤ گے. ایک کلمہ پڑھ. جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب اپنے چچا کے سامنے، قریش کے سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب سے کہا تھا کہ ایک کلمہ مجھ سے لے لو تو سارا عجم تمہارا تابع ہوگا، سارا عرب تمہارا تابع ہوگا، اور سارے عجم پر تمہاری سلطنت ہوگی، تم سارے عجم کے مالک بن جاؤ گے، اور سارا عرب تمہارے پیچھے چلیں گے. تو سب نے کہا تھا کہ ایک کلمہ سے ایسا اتنا بڑا چیز مل جائے گا. ابو جہل نے کہا کہ اگر ایک کلمہ سے اتنی بڑی چیز ملتی ہے کہ سارا عرب ہمارا تابع ہو جائے اور سارے عجم پر ہم سارے عجم کا مالک بن جائیں، تو حضور سے فرمایا کہ آپ کے باپ کی قسم، ایسا ایک کلمہ نہیں، ایسا 10 کلمہ لینے کو ہم تیار ہیں. ابو طالب نے کہا بھتیجا وہ کیا کلمہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ. یہ ایک کلمہ ہے، اس کو لے لو مجھ سے، میں زیادہ کچھ نہیں مانگتا تم سے. ایک کلمہ لے لو، سارا عرب تمہارے تابع ہو جائیں گے اور سارا عجم اس پر تمہاری سلطنت قائم ہو جائے گی، سب کہ تم مالک بن جاؤ گے. یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے کہ چھوڑو ان کو تو یہ ایک کلمہ ہے، یہی کہتے رہیں گے، یہی وہ کہتے رہیں گے، تم اپنے معبودوں کی پوجا کرتے رہو، ایسا کلمہ چھوڑ دو. یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تمام دھوکوں سے بچنے کے لیے، چیزوں کے دھوکوں سے بچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے سارے امت ایک زمانے میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت دی تھی. عرب کے لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا.
جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمہ لے لیا تو ساری دنیا پر وہ غالب آ گئے، روم پر غالب آ گئے، فارس پر غالب آ گئے۔ روم کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں، رومیوں کے بادشاہ ان کے دربار میں جب یہ کلمہ پڑھا صحابہ نے لا الہ الا اللہ، بادشاہ نے پوچھا تمہارے مذہب میں سب سے قیمتی کلمہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے پورے محل میں اور پورے دربار میں زلزلہ آ گیا تھا اور محل کا ایک کنارہ زلزلے کی وجہ سے گر گیا تھا، ٹوٹ گیا۔ بادشاہ نے کہا بس بس بس، دوبارہ مت کہنا یہ کلمہ۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ ساری چیزوں کے دھوکہ دل سے نکال دیتے تھے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ اس زمانے میں یوں کہتے تھے کیا بات ہے، پہلے تم ہم سے ڈرتے تھے، ہمارے نام لینے سے تم کو ڈر پیدا ہو جاتا تھا، گھبرا جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں مینا میں عربوں کے یہاں گشت کیا کرتے تھے، دعوت دیتے تھے کہ قوم کے پاس پہنچے اور یوں فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھ لو، اگر اللہ نے کبھی ایسا دن دکھایا تم کو کہ روم کے شہزادیاں اور شہزادے تمہارے گھر کے غلام بن کر، باندی بن کر تمہارے پاس آ جائیں، کیا تم اس وقت اللہ کی تسبیح پڑھو گے، اللہ کی تحمید پڑھو گے؟ اتنا کہا تھا، اس قوم کے ایک شخص نے حضور کے زبان پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس بس اور زیادہ نہ کہیے، کہیں یہ بات اگر روم کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئی تو پھر ہم سب کو ختم کر دیں گے، مٹی سے ملا دیں گے۔ ایسا ڈرتے تھے، حالانکہ حضور نے یہ خوشخبری دی تھی کہ تم کلمہ پڑھو گے اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ روم اور فارس کے شہزادے اور شہزادیاں تمہارے گھر غلام اور باندی بن کر آئے گی، تو یہ کلمہ دے دو۔ لیکن وہ نہیں سمجھے، ان کو خوف طاری ہو گیا کہ اگر روم کے بادشاہ اس کو سن لیں کہ ہم ایسی بات کہہ رہے ہیں یا ایسی بات سوچ رہے ہیں تو وہ تو ہم سب کو ختم کر دیں گے، یہ ڈر رہے۔ تو اسی کو کہا روم کے بادشاہ نے کیا بات ہے، تم پہلے ہم سے ڈرتے تھے اور آج کل تم ہمارے اوپر چڑھ کے آ رہے ہو، ہمارے زمین پر قبضہ کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ یعنی اس بات نے تم کو اتنا جری بنا دیا، بہادر بنا دیا کہ ہمارا ڈر تمہارے اندر سے نکل گیا، اب تم ہم سے نہیں ڈرتے، ہمارے پاس پہلے تو دھوکے میں تھے کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے پاس جو ہے ہتھیار ہے، سپاہی ہیں، فوج ہیں، تو اس کو بہت ڈرتے تھے کہ یہ اگر ہم پر ناراض ہو گئے تو ہمارا سب کچھ بگاڑ دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے۔ یہ دھوکہ تھا، کوئی بادشاہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہتھیار کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کلمہ لے لو لا الہ
الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ سے ہوتا ہے۔ کسی چیز میں کوئی نفع دینے کی طاقت نہیں ہے، کسی میں کوئی نقصان کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ یہ ہے مومن، ایمان والا، کلمہ والا۔ کلمہ یوں رٹ لے اور چھپکلی سے بھی ڈرتے رہے نہیں ہوا۔ بھائی کیڑے مکوڑے سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اب کلمہ پڑھنے والا ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں، ہتھیار والوں سے ڈرتے ہیں، اور مخلوق ساری دنیا کی تمام قوموں سے ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا نقصان کر دے گا، یہ ہمارا یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، ہمارا کھانا بند کر دے گا۔ نہیں، سب کچھ کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کے مالک اللہ ہے، ایک کلمہ نہ پڑھنے والے کے مالک بھی اللہ ہے۔ کسی کے اندر کچھ نفع اور نقصان نہیں ہے، سب نفع اور نقصان اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بإذن اللہ، کم من فئة قلیلة کثیرة غلبت فئة، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ۔ خود اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے چھوٹی سی جماعت، تھوڑے سے فوج بڑے بڑے فوج کو شکست دے دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ کوئی کسی کا کمال نہیں کہ ہم نے دوسرے کو شکست دے دی، بلکہ اللہ تعالی جب چاہتے ہیں تو تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں، تھوڑا سا فوج بڑے فوج پر جو ہے غالب آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے آگ کسی کو نقصان نہیں کرتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ نمرود نے یہ چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دے، آگ میں جلا دے، بڑا آگ بھڑکایا اس نے، اور ایسے آگ جلائی اس نے کہ اوپر سے اس کے آگ کے اوپر سے پرندے کے بھی گزرنا ممکن نہیں۔ کوئی پرندہ اوپر سے گزرے تو بھن کر آگ میں گر جائے۔ زبردست آگ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلائیں گے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور پھر اس آگ میں قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کی تیزی اتنا ہے کہ آس پاس بھی نہیں جا سکتا، بلکہ دور سے ان کو پھینکنا ہوگا۔ تو ایک مشین بنائی بن جنین، اس میں ان کو باندھا اور پھر اس مشین کے ذریعے سے ان کو دور سے آگ میں پھینکا۔ تو جب آپ نے آگ میں گر گئے، اللہ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تم ابراہیم پر ٹھنڈا اور سلامتی کی چیز بن جاؤ۔ بس ابراہیم سے ہی سالم ہے، ابراہیم علیہ السلام بڑے ٹھنڈک میں ہے، آرام میں ہے، برد ہے، سلامتی ہے، آگ میں گھوم رہے ہیں۔ تو نمرود نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم تو بڑے مزے میں ہیں اور اس میں کھا پی بھی رہے ہیں، انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے، کھا رہے ہیں۔ ارے بھائی
ہم نے تو آگ جلائی تھی کہ ابراہیم کو جلا دیں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ ابراہیم کو نہیں جلا رہی، وہ آگ میں گھوم رہے ہیں، مزے سے ہیں۔ تو نمرود نے کہا آگ کو، اے آگ تیرے جلانے کی طاقت کہاں گئی؟ تو آگ سے آواز آئی، تم میرے اندر آ کے دیکھ لو، تم میرے اندر آ کے دیکھ لو کہ میرے جلانے کی وہ طاقت ہے یا نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آگ بھی نہیں جلاتی اللہ کے حکم کے بغیر، سورج بھی روشنی نہیں دیتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ جب اللہ چاہتے ہیں سورج کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، اب ساری دنیا، ابھی دن تھا ابھی رات ہو گئی اور آسمان میں ستارے نظر آنے لگے، تارے نظر آنے لگے اندھیرے کی وجہ سے، سورج کی روشنی کو ختم کر دیا۔ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کی موت پر سورج بجھ جاتی ہے، سورج میں کہاں آتا ہے۔ حضور نے یہ اعلان فرمایا، کسی کے مرنے سے، کسی کے پیدا ہونے سے سورج میں کوئی گرہن نہیں ہوتا، سورج کی روشنی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے، جب چاہتے ہیں وہ سورج کو بے نور کر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ سورج ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی خوشامد کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ نہیں کہ بھئی سورج گرہن کوئی تماشا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کہیں وہاں چلے جاتے ہیں، یہاں چلے جاتے ہیں، کبھی سورج گرہن دیکھنا ہے۔ یہ تماشا کی چیز نہیں، بلکہ خوف کی چیز ہے، ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نور کو ختم کر دیا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو جلائیں گے تو یہ جلے گا، اگر اللہ تعالیٰ نہ جلائیں تو سورج میں روشنی کبھی نہ آئے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں اللہ اپنے مخلوق کو ڈراتے ہیں۔ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ہر چیز سے کہ بھئی زمین میں زلزلہ آیا تو وہ کس وجہ سے ہے، اس کے نیچے تلاش کرو، زمین کے نیچے کیا ہوا، سمندر کے نیچے کیا ہوا، کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آیا۔ ارے نہیں، اللہ کے حکم سے زلزلہ آیا۔ لا الہ الا اللہ۔ جو بغیر کلمہ والے ہیں وہ چیزوں کے دھوکے میں ہیں اور چیزوں ہی میں تلاش کرتے ہیں اس کا سبب۔ ارے چیزوں میں کوئی اس کا سبب نہیں ہے۔ جب دنیا میں لوگ زیادہ بے شرم بے حیا ہو جاتے ہیں اور فحاشی کرتے ہیں کھلم کھلا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتے ہیں، زمین کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ ہے سبب، یہ ہے وجہ کہ اس وجہ سے زمین میں زلزلہ آیا۔ اب جو بغیر کلمے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ زمین کے نیچے اس کا سبب تلاش کرتے ہیں، سمندر کے نیچے اس کا سبب تلاش کرتے ہیں۔ نہیں، زمین آسمان میں کہیں اس کا سبب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ زمین اللہ کے قبضے میں ہے، جب کہیں ٹھہر جاؤ ٹھہر جائیں گے، جب کہیں ہلو تو ہلنے لگ جائیں گے، یہ زمین ہلنے لگ جائے گی۔ اور یہ زمین سے نکلنا اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اور درختوں پہ پھل اللہ کے حکم سے آتا ہے، لیکن بغیر کلمہ والے
اس دھوکے میں ہوتے ہیں کہ بھئی یہ درخت پھل دیتا ہے، یہ زمین غلہ دیتی ہے، تو پھر اس زمین کو لے کر لڑتے ہیں اور اس درخت کو لے کر لڑتے ہیں، اور بغیر درخت کے، بغیر باغ کے، بغیر زمین کے اللہ چاہے تو کھلا سکتے ہیں، آدمی کو کھلا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میں اپنے بیوی بچے کو ایسی زمین پہ رکھ کے جا رہا ہوں آپ کے حکم سے کہ جہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، پانی بھی نہیں، تو آپ پھلوں کو ان کی طرف بھیجیے تاکہ یہ کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرمائی، اور پانی کا انتظام یہ فرمایا کہ خشک زمین سے فوارہ نکالا پانی کا، جس کو زمزم کہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے پیر کے نیچے سے یہ پانی کا چشمہ نکلا۔ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، کوئی نہیں، اور ساری دنیا کے عمدہ سب کھانا، اچھا کھانا، وہ سب کچھ وہاں بھیج دیا، کھاؤ، کھاتے رہو۔ اب دیکھو نا مکے میں جا کے وہاں کیا ہوتا ہے، کھانا ہی کھانا ہے۔ تو ساری دنیا سے کھانا وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں سے وہ پانی ساری دنیا میں جاتا ہے، ساری دنیا لوگ اس کو لے کے جاتے ہیں، ساری دنیا میں وہاں کا پانی۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی اسباب کے بھی کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ زمین میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں، آسمان میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں، سورج میں نہیں، ہتھیار میں نہیں، کسی انسان میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کی طرف سے یہ اس کلمے کی خبر لے کر کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر رسول نے اس کلمہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اور اس کلمے کے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کے لیے سارا طریقہ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے انسانوں کو سکھایا ہے کہ اس طرح کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ ایک ہیں، اکیلے ہیں، سب کچھ اکیلے ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت اور دین دیا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنا لو تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ برکت کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی درخت میں برکت ملتی ہے، برکت کا کسی درخت سے آتا ہے، کسی درخت میں کوئی پھل نہیں ہے ایسا اس کا نام برکت ہو، جو چاہے توڑ کے لے جائے، برکت لے کے آ رہے ہیں فلاں درخت سے۔ نہیں، کوئی بازار میں برکت دکھتی نہیں کہ بھائی بازار سے برکت خرید کر کے لائے، نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ 5-6 آدمیوں کا کھانا، 10 آدمیوں کا کھانا 100 آدمی کھا جاتے ہیں، 300 آدمی کھا جاتے ہیں، 900 آدمی کھا جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی۔ خندق میں جابر رضی اللہ عنہ نے کھانا پکایا 5-6 آدمی کے، اور حضور نے خندق میں کام کرنے والے
سارے صحابوں کو بلا کے لے آئے، چلو جابر کے گھر دعوت ہے، اور حضرت جابر گھبرائے۔ ان کی بیوی نے کہا گھبرائیے مت، جب اللہ کے رسول اتنے لوگوں کو بلا کے بلا رہے ہیں تو خود اللہ ہی اور اللہ کے رسول ہی سمجھ لیں گے، ہمیں گھبرانے کی کیا بات ہے۔ حضور نے کہا کہ وہ گوشت کا پتیلا جو ہے وہ تندور پر رکھو، اس کو ڈھکن دے دو اور روٹی ایسے رکھو۔ پھر حضور بیٹھ گئے، 10 کو بلاتے رہے اور پیٹ بھر کر کھا کے وہ نکل گئے، پھر 10 آئے، وہ پیٹ بھر کے کھا کے نکل گئے، پھر 10 آئے، اس طرح 900 آدمیوں نے کھایا۔ یہ برکت تھی، یہ برکت تھی۔ برکت کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ علاقہ والے، گاؤں والے، شہر والے اگر اللہ سے ڈرے اور اللہ پر ایمان رکھے، یہ ایمان کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، کہ جس سے سارے دھوکے کٹ جاتے ہیں، سارے دھوکے کٹ جاتے ہیں، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر گاؤں والے، اگر شہر والے، اگر کسی علاقے کے لوگ اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ سے ڈرے تو میں آسمان اور زمین کے برکات کے دھانے کھول دوں گے۔ آسمان سے بھی برکت برسے، زمین سے بھی برکت نکلے، تو زندگی میں برکت آ جائے۔ برکت نہ ہو، زیادہ بھی تھوڑا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہے لیکن کھانے والے بھوکے رہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، سب کو پورا نہیں ہوتا۔ اور برکت ہو، تھوڑا کھانا ہوتا ہے اور سارے لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں، سب کا کام ہو جاتا ہے۔ تھوڑے میں برکت، ہم تو زیادہ مانگتے ہیں، زیادہ دو، زیادہ دو، زیادہ میں کچھ نہیں ہے، برکت میں ہے سچی۔ ایک پیالی دودھ ہے، 70 آدمی پیتے ہیں اور دودھ کو بالکل کم نہیں کر سکتے، جتنا ہے اتنا ہی رہا، اور پھر آخر میں حضور نے پیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، تو پھر وہ دودھ ختم۔ یہ ہے کہ ایک پیالی دودھ سے 70 آدمی کو پیٹ بھر جائے، سب سیر ہو جائے، شکم سیر ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بس یہی کلمہ ہے، اسی کو دل میں بٹھانا ہے، اسی پر یقین کرنا ہے، یقین بنانا ہے، ایمان بنانا ہے۔ ورنہ ہم کلمہ تو زبان سے پڑھتے ہیں لیکن چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں، چوہے سے بھی ڈرتے ہیں کہ چوہا ہمارا کیا کرے گا۔ ارے چوہا تمہارا کچھ نہیں کرے گا، سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، شیر تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جنگل میں سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کو آتے ہوئے دیکھا، بالکل نہیں ڈرے، اور شیر کو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں، خادم ہوں، اس جنگل میں راستہ بھول گیا، تو مجھے راستہ دکھلا جنگل سے نکلنے کی۔ تو وہ شیر آگے آگے چلنے لگے اور جنگل سے باہر لا کر پھر وہ جنگل میں چلے گئے۔
شیر سے نہیں ڈرتے، صحابہ شیر سے نہیں ڈرتے، بڑے بڑے فوج سے نہیں ڈرتے، فارس کے فوج سے نہیں ڈرتے، روم کے فوج سے نہیں ڈرتے، سب پر چڑھائی کر دیتے ہیں. اور وہ لوگ بالکل جو ہے تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنے چھوٹی سی جماعت، چھوٹے سے فوج، یہ ہماری اتنے بڑے مسلح فوج پر چڑھائی کر دیتے ہیں، کیا بات ہے؟ ان کو ایسی ہمت کہاں سے ہوتی ہے؟ اتنی شجاعت. تو چنانچہ کیا ہوا، فارس بھی ختم، روم بھی ختم، سب پر صحابہ کا قبضہ ہو گیا. ساری دنیا میں چلے، جدھر چلے ادھر چلے، راستہ کھلتا رہا. اگر راستے میں پہاڑ بھی آ جائے تو پہاڑ بھی ان کو راستہ دینے پر مجبور ہے، پہاڑ ان کو ہٹ کر ان کو راستہ دے دے. سمندر میں جائے ان کو راستہ دے دے، سمندر جاؤ ہمارے اوپر سے چلے جاؤ. بنی اسرائیل کو راستہ دیا، سمندر کے پانی ہٹا کے دونوں طرف کھڑا کر کے بیچ زمین کے اوپر سے وہ دریا پار ہو گئے. اور اس امت کے لیے کہ سمندر اپنی جگہ پر رہے، پانی ہی رہے، تم چلے جاؤ پانی کے اوپر سے. چنانچہ صحابہ کی جماعت پانی کے اوپر سے گزر گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھوڑے کے پاؤں بھی نہیں بھیگے اور ہمارا سامان بھی کچھ نہیں بھیگا، پانی کے اوپر سے پار ہو گئے. اور اس طرف دشمن جو ہے وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ لوگ انسان نہیں ہے، یہ دیو ہے، پانی کے اوپر سے آ رہے ہیں. سب بھاگ گئے. ایسا ہے بھائی، یہ کلمہ دل میں اتر جائے، یہ کلمہ والا یقین بن جائے، بس یہ ساری دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں. اس کے سامنے صرف اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، شریعت دی ہے. اس دین پر اپنی زندگی کو اٹھاتے ہیں، اسی دین پر چلتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی چلاتے ہیں اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دل میں رکھتے ہیں. ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو مسخر کر دیتے ہیں. یہ تبلیغ کی محنت، دعوت کی محنت اسی لیے ہے کہ بھائی 4 مہینے لگاؤ، 7 مہینے لگاؤ، سال لگاؤ، دل کے اندر وہ یقین پیدا ہو جائے، کلمے کے یقین پیدا ہو جائے. کلمہ کا ذکر کرو، کلمہ آپس میں ایک دوسرے سے سناؤ، تو پھر سنتے سنتے تمہارے دل کے اندر یہ کلمہ کا یقین تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے. یہاں اجتماع اسی لیے ہو رہا ہے کہ بھائی ہم سب اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور ہمارے لیے ہمارے دل میں اس کلمہ کا یقین